زقوم عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق زقوم جہنم میں ایک پیڑ کا نام ہے جسے دوزخ میں بسنے والوں کو غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہ پیڑ جہنم کی تہ میں آگ کے شعلوں کے درمیان ہوگا۔ زقوم ایک خاردار قسم کا پودا ہے جس کا پھل دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا، جیسے تھوڑ کا پودا جو خاردار اور زہریلا ہوتا ہے۔ اس درخت کو ہنزل بھی کہا جاتا ہے۔ ذائقے میں تلخ، دکھنے میں بدنما اور اثر میں زہریلا ہوتا ہے۔ استعارے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ زکم فلاں و تزکم، یعنی اس نے کوئی کرہ چیز نگل لی۔ اس درخت کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ الاسرہ، سورہ الصفات، سورہ الدخان اور سورہ الواقعہ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک دوائی درخت ہے۔ زقوم اس درخت کو بھی کہا جاتا ہے جو جزیرہ عرب کے علاقہ تہامہ میں پایا جاتا ہے۔ علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ یہ تمام بنجر صحراؤں میں ملتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں تھوہڑ اور انگریزی میں کیکٹس بھی کہتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور درخت بھی ہے جو ہندوستان میں ملتا ہے اور اسے ناگ پھن کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے اسے بھی زقوم قرار دیا ہے۔ اس درخت کا ذائقہ نہایت کڑوا ہے اور اس کی بو بے حد ناگوار ہوتی ہے۔ توڑنے پر اس میں سے دودھ جیسا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے۔ ناگ پھن اس سے بھی زیادہ مکروہ درخت ہے اور اپنی شکل و صورت میں زیادہ خوفناک معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تھوہڑ یا ناگ پھن نام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے زقوم کی ہی قریبی قسم ہو، لیکن جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو زقوم بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یہ دونوں درخت اپنی بدنمائی اور کراہت کے باوجود زمین میں ہی پیدا ہوتے ہیں، جبکہ زقوم جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے اور باقی پودوں اور درختوں کی طرح اس کی نشو و نما ہوا اور پانی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ آگ میں پھلتا پھولتا ہے۔ یہاں اختلاف اس بات پر ہے کہ زقوم کا درخت دنیاوی درختوں سے ہے یا نہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ یہ دنیا کا معروف درخت ہے اور سخت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے۔ اسے توڑنے پہ اس میں سے دودھ نکلتا ہے جو زہریلا ہوتا ہے اور اگر یہ جسم پر لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ زقوم دنیاوی درخت ہے ہی نہیں۔ جب زقوم کے درخت کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں تو قبیلہ قریش کے کافروں نے کہا کہ ہم اس درخت کو نہیں پہچانتے۔ ابن الزبری نے کہا کہ زقوم بربر والوں کی زبان میں مکھن اور کھجور کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل لعین نے اپنی باندی سے کہا کہ میرے لیے مکھن اور کھجور لاؤ۔ جب اس نے پیش کیا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ لوگ کھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں اس سے ڈراتے ہیں کہ یہ درخت دوزخ میں اگتا ہے، حالانکہ آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے۔ اس لعین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرا رہے ہیں وہ تو محض مکھن اور کھجور ہے۔ عصر حاضر میں ایک سوال جو کہ اکثر آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ کیا اسٹرابری ہی زقوم ہے، تو عرض یہ ہے کہ اسٹرابری کا جہنمی پھل ہونا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا کھانا بلا شبہ جائز اور حلال ہے، جبکہ جہنمیوں کی غذا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی من جملہ غلیظ اور کریہ غذاؤں میں زقوم کا درخت بھی شامل ہے، جسے اردو لغت میں خاردار، کڑوا اور زہریلا لکھا گیا ہے، اور اسے تھوہڑ اور ناگ پھن کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ زقوم اور اسٹرابری دونوں نام صورت اور ذائقے میں مختلف ہیں، اس لیے اسٹرابری کو زقوم قرار دینا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔